مر ہی کیوں نہ جائے۔ کیا آپ کو اس کا یقین ہے؟ تصویر نمبر 10۔ یسوع نے صلیب پر جان دی۔ یسوع نے اپنے کاموں سے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہودی سردار اس سے حسد کرتے تھے، وہ اسے ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ یسوع نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کا مرنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنا روح ان کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے۔ صرف یہی ایک طریقہ تھا جس کے سبب وہ آدمیوں اور عورتوں کو واپس خدا کے پاس لا سکتا ہے۔ یسوع کے ایک شاگرد یہودا نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے یسوع کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ انہوں نے جا کر یسوع کو گرفتار کر لیا۔ پطرس اور دوسرے حواری بھاگ کھڑے ہوئے۔ حاکم کو یسوع میں کوئی عیب نظر نہ آیا، لیکن یہودی چلائے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ چنانچہ انسانوں نے خدا کے کامل بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ 2 مجرم بھی اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر دیا۔ تصویر نمبر 11۔ مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر۔ یسوع کی نعش قبر میں پڑی تھی۔ قبر کے منہ پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ تیسرے دن مریم مگدلینی یسوع کی قبر پر گئی۔ قبر کا پتھر لڑھکا ہوا تھا اور یسوع کی نعش وہاں موجود نہ تھی۔ مریم رونے لگی۔ اس نے قبر کے اندر جھانک کر دیکھا، 2 فرشتے اس جگہ بیٹھے تھے جہاں یسوع کی نعش پڑی تھی۔ تب یسوع نے ظاہر ہو کر مریم سے کہا، تم کس کی تلاش میں ہو؟ مریم سمجھی وہ باغبان ہے۔ اس نے اس سے یسوع کی نعش کے متعلق دریافت کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے فوراً جان لیا کہ یسوع زندہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میرے دوستوں سے جا کر کہو کہ میں زندہ ہوں۔ موت زندہ خدا کے بیٹے پر غالب نہیں آ سکی۔ تصویر نمبر 12۔ یسوع اپنے دوستوں کو دکھائی دیا۔ آسمان پر جانے سے پہلے یسوع نے ایک اور معجزہ کیا۔ ایک رات اس کے دوست مچھلیاں پکڑنے گئے، لیکن ایک بھی مچھلی ان کے ہاتھ نہ لگی۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، کنارے پر ایک آدمی ان پر ظاہر ہوا۔ اس نے انہیں وہ جگہ بتائی جہاں وہ جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ تب دوستوں کو احساس ہوا کہ وہ آدمی یسوع ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھائیں۔ اور جب کھانا کھا چکے تو اس نے ان سے باتیں کیں۔ جب یسوع گرفتار ہوا تھا تو پطرس بھاگ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب یسوع نے پطرس سے کہا، میرے پیچھے آ۔ اس نے پطرس سے مزید کہا کہ میرے لوگوں کی نگہبانی کر اور انہیں میرے متعلق بتا۔ یسوع چاہتا ہے کہ تمام انسان اس کے کاموں کے متعلق سنیں، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر وہ بھی اس کی پیروی کر کے ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔
دوستو، یسوع مسیح سچ مچ ایک بہت بڑا نجات دہندہ ہے، یعنی بچانے والا۔ وہ ہمیں گناہ اور بدی سے بچاتا ہے اور وہ ہمیں ابدی زندگی کے لیے چنتا ہے۔ ان کہانیوں کو سنیں اور جب یہ آواز سنیں تو اگلی تصویر دیکھیں۔ تصویر نمبر 13۔ یسوع 2 شاگردوں کو دکھائی دیا۔ یہودیوں کو امید تھی کہ یسوع انہیں ظالم رومی حکمرانوں سے چھڑائے گا، لیکن ان حاکموں نے یسوع کو مصلوب کیا اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یسوع کے 2 شاگرد اپنے گھر جا رہے تھے۔ اچانک یسوع خود ان پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے سمجھا شاید وہ کوئی مسافر ہے، اس لیے انہوں نے اس سے تمام ماجرا بیان کیا۔ یسوع نے انہیں مقدس صحیفوں میں سے بتایا، یعنی بائبل مقدس میں سے۔ موسیٰ اور تمام دوسرے نبیوں نے کئی سال پہلے یسوع کے متعلق بہت کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور خدا کی بادشاہت میں ابد تک حکمرانی کرے گا۔ اچانک دونوں کو خیال آیا کہ یہ صحیفے تو درست ہیں۔ اجنبی خود یسوع تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ آئیے ہم بھی سنیں کہ یسوع ہمیں پاک کتاب میں سے کیا سکھاتا ہے۔ تصویر نمبر 14۔ مصرف بیٹا۔ یسوع نے ایک شخص کی داستان سنائی جس کے 2 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا، جائیداد کا میرا حصہ مجھے دے دے۔ باپ نے جائیداد بیٹوں میں بانٹ دی۔ چھوٹا بیٹا ایک دور دراز ملک میں چلا گیا اور وہاں اپنا مال و دولت بد چلنی میں اڑا دیا۔ پھر اس ملک میں سخت کال پڑا۔ لڑکے کے پاس کچھ نہ تھا، اور جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھتے ہیں، پھر ایک آدمی نے اسے سور چرانے کے لیے رکھ لیا۔ لڑکا اس قدر بھوکا تھا کہ سوروں کی خوراک کھانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا، میرے باپ کے خادموں کو بھی افراط سے روٹی ملتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے عرض کروں گا کہ اے باپ، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے، اس قابل نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنا خادم ہی بنا لے۔ تصویر نمبر 15۔ کھویا ہوا بیٹا گھر لوٹ آیا۔ یہ لڑکا اب اپنے باپ کی طرف چلا، لیکن ابھی وہ گھر سے دور ہی تھا کہ اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا اور اسے ملنے کے لیے دوڑا۔ اس نے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسے چوما۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور حکم دیا کہ اسے بہترین خوراک اور پوشاک دیے جائیں۔